پامال ہو رہا ہے، یا اس کا وطن پامال ہو رہا ہے، یا اس کا مذہب پامال ہو رہا ہے، یا اس کے تعلقات پامال ہو رہے ہیں، اگر پہنچ گیا تو کامیاب ہے، اگر نہیں پہنچا تو ناکام ہے۔ معلوم ہوا جب سے دنیا نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے حکومت حاصل کرنے کے لیے جد و جہد جاری ہے، اور اس کے اندر کوئی صحیح غلط کا فارمولہ نہیں ہے، جس طرح مل جائے اس طرح صحیح۔ عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ کی بدنصیبی یہ ہے کہ اسلام کے اندر وہ لوگ شامل ہو گئے جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے۔ جب اسلام میں وہ شامل ہو گئے جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے، تو اب ان کے لیے نہ شرع کچھ تھی، نہ قرآن کچھ تھا، نہ واجب کچھ تھا، نہ حرام کچھ تھا۔ اور فرمایا ہم نے پاور کیپچر کرو، طاقت اقتدار حاصل کرو، تخت چھینو، تاج پر قبضہ کرو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کام اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھولے بھالے انسانوں کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہی اسلام ہے۔ وہ تو یہ کہیے کہ احسان ہے حسین ابن علی کا، جنہوں نے رسول کے 50 برس کے اندر اندر اپنی قربانی سے وہ شمع جلا دی کہ روشنی آج تک آ رہی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اب سنیے، اب سنیے، دین کیا ہے، حکومت کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا نام دین ہے، رسول کی اطاعت کرنے کا نام دین ہے، سچ بولنے کا نام دین ہے، پڑوسی کی مدد کرنے کا نام دین ہے، انسانوں کی نصرت کرنے کا نام دین ہے، غریبوں کو سپورٹ کرنے کا نام دین ہے، کمزوروں کو سہارا دینے کا نام دین ہے، بالکل کمزور اور بے وقت انسانوں کے مرتبے کو بڑھانے کا نام دین ہے۔ دین جو ہے وہ انسانیت کے وقار کو بلند کرتا ہے۔ عالیشان محلوں کا نام دین نہیں ہے، خزانوں کا نام دین نہیں ہے، لشکروں کا نام دین نہیں ہے، فوجوں کا نام دین نہیں ہے، چمکتے اسلحوں کا نام دین نہیں ہے، خزانے کے انباروں کا نام دین نہیں ہے، سنہرے تختوں کا نام دین نہیں ہے، مگر دنیا کی آنکھوں میں چونکہ یہ تمام چیزیں چمک دمک پیدا کر دیتی ہیں، لہذا وہ یہ سوچتے ہیں کہ دین بھی رہے دنیا بھی رہے۔ چنانچہ جب اقتدار نے دین پر قبضہ کیا تو دین کو صرف ٹریڈ مارک کی طرح استعمال کیا۔ وہ لوگ سنیں، چاہے ان کا کوئی مذہب کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعاً اسلام کے متعلق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ میری تقریر سنیں، اور اگر سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں تو ان کے آگے سر بھی کاٹ کے رکھ دوں تو ان کی سمجھ میں نہ آئے گا۔ اور فرمایا ہم نے دین اللہ اور رسول کی اطاعت کا نام ہے، دین انسانوں کی خدمت کا نام ہے، دین کچھ ایسے کام کر جانے کا نام ہے جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچے۔ اور اقتدار اور دولت اس سے الگ ہے، اس کا اصول اس سے الگ ہے، اس کے دستور اس سے الگ ہیں، اس کے قانون اس سے الگ ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ انسان زیادہ تر کھنچتا ادھر ہی ہے جدھر دولت ہوتی ہے،
میجارٹی ادھری جاتی ہے جدھر عمدہ کھانا ہوتا ہے۔ مذہب انسان کو سادہ زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے، اقتدار چمک دمک کی زندگی عطا کرتا ہے۔ مذہبی رہنما چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں، صاحبان اقتدار عالیشان محلوں میں رہتے ہیں۔ مذہب کے ذمہ دار کبھی کبھی فاقے بھی کر لیتے ہیں، کبھی کانٹوں پر بھی چل لیتے ہیں، کبھی پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیتے ہیں، کبھی عزیزوں کے داغ بھی جھیل لیتے ہیں۔ یہ سب مذہب کا راستہ ہے، اور اقتدار والے قتل کر کے مسکراتے ہیں، اپنی مصلحتوں پر شہروں کو خون سے دھوتے ہیں۔ یہ حکومت کا مزاج ہے۔ اسلام کے اندر رسول اللہ کے تھوڑے دنوں کے اندر جو منظر دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ اقتدار، دولت، سلطنت سب کچھ ہو گیا مسلمانوں کے اندر، تو اسلام کے چہرے پر ملوکیت کی نقاب پڑ گئی۔ جب اسلام کے چہرے پر ملوکیت کی نقاب پڑ گئی تو اب ضرورت اس بات کی تھی، دیکھیے اس کو سمجھیے گا، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے توجہ سنیے گا۔ مذہب نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم انسان کو اس راستے پر چلائیں گے یا اس راستے پر چلائیں گے۔ قرآن کا کلیئر ورڈنگ یہ ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کے راستے کو ہدایت کے راستے سے الگ کر کے بتایا جا چکا۔ راستے دکھانا مذہب کا کام ہے، چلانا مذہب کا کام نہیں ہے۔ آج جو لوگ پوچھتے ہیں کہ حسین کی شہادت کے بعد دنیا میں گمراہی کیوں رہ گئی، ہم کہتے ہیں محمد عربی کے آنے کے بعد دنیا میں گمراہی کیوں رہ گئی۔ مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو صحیح راستے پر ہکا دے۔ مذہب کا مطلب یہ ہے کہ راستے بنا کے دکھا دے، جس کا دل چاہے نیکی کے راستے پر چلے، جس کا دل چاہے بدی کے راستے پر چلے۔ کربلا اسی لیے عظیم کارنامہ ہے۔ سنیے، جب مسلمان کھچڑی ہو گئے، کھچڑی سمجھتے ہیں آپ کیا چیز ہے؟ جس میں دال چاول ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کھچڑی کہتے ہیں ہماری اردو زبان میں، کہ دال اور چاول ملا کے پکائے جاتے ہیں تو کہتا ہے کھچڑی۔ تو مسلمان کھچڑی ہو گئے، یعنی وہ بھی مسلمان جو حکومت کے لیے اسلام میں آیا، اور وہ بھی مسلمان جو دین کے لیے اسلام میں آیا۔ اب جس سے کہیے تم حکومت کے لیے آئے ہو وہی لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے، تم خود حکومت کے لیے آئے ہوگے، ہم تو دین کے لیے آئے ہیں۔ اب اس کھچڑی کو الگ الگ کون کرے؟ اس کھچڑی کو الگ الگ کون کرے؟ یہ دال چاول الگ الگ کیسے کیے جائیں کہ یہ حکومت والے ہیں، یہ دین والے ہیں، یہ مذہب والے ہیں، یہ سلطنت والے ہیں؟ کوئی اصول تو ہونا چاہیے۔ تو کسی کے بس میں نہیں تھا کہ حکومت والوں کو الگ کر دے، سلطنت والوں کو الگ کر کے مذہب والوں کو الگ کر دے۔ کربلا اسی لیے اہم ہے کہ کربلا نے دونوں کو الگ کر دیا۔ اب عزیزان گرامی، اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے آپ کہ کربلا کیا ہے۔ حسین نے اسی لیے مدینے میں لڑائی نہیں لڑی، مکے میں لڑائی نہیں لڑی، راستے میں لڑائی نہیں لڑی،
کربلا کے میدان میں بلایا، کہو میرے پاس سب کچھ ہے، دین ہے، ایمان ہے، علم ہے، خاندان ہے، وراثت رسول ہے، اپنا ذاتی کیریکٹر ہے، اپنے بزرگوں کا کیریکٹر ہے، عصمت ہے، طہارت ہے، ولایت ہے، علم ہے، امامت ہے، سب کچھ ہے، مگر ایک چیز حسین کے پاس نہیں تھی، حکومت۔ ہم آپ کوئی نہیں کہتے کہ امام حسین بادشاہ تھے، حکومت ان کے پاس نہیں تھی۔ یزید کے پاس کیا تھا؟ نہ علم تھا، نہ خاندان تھا، نہ بیک گراؤنڈ تھا، نہ بزرگوں کی خدمتیں تھیں، نہ ذاتی کیریکٹر تھا، مگر ایک شے تھی، وہ بادشاہ تھا۔ یزید بادشاہ تھا یہ سب مانتے ہیں، تو حسین نے کربلا میں بلا کے دونوں کو الگ کر دیا، کہا جو دین والے ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو حکومت والے ہیں وہ ادھر۔ اب ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا موقع ہے کہ وہ اسلام کو کس کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں۔ کربلا ایک ایسا میدان ہے جہاں دونوں طرف آمنے سامنے مسلمان کھڑے ہیں، یہ اسلام کے دو چہرے ہیں، ایک وہ چہرہ ہے جس کو حسین ریپرزنٹ کر رہے ہیں، ایک وہ چہرہ ہے جس کو یزید ریپرزنٹ کر رہا ہے۔ یہ اسلام کے دو چہرے ہیں۔ اب آپ کس کو اصلی اسلام سمجھتے ہیں؟ اس اسلام کو جو یزید پیش کر رہا ہے یا اس اسلام کو جو حسین پیش کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اختیار ہے اسلام فہمی کے لیے، چاہے یزید کو رہنما بنا کے آگے بڑھو، چاہے حسین کو رہنما بنا کے آگے بڑھو۔ آج مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سے نظریے ہیں، بہت سی فکریں ہیں، بہت سے گروپ ہیں۔ میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں پچھلے پیروں چلو، یوں چلو، 15ویں صدی میں ہو، 14ویں میں جاؤ، 13ویں صدی میں جاؤ، 12ویں، 10ویں، 8ویں، 6ٹھی، 4تھی، تو جتنا پیچھے گھٹتے جائیے گا اتنا فرقے گھٹتے جائیں گے، جتنا پیچھے پلٹتے جائیے گا اتنا فرقے گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ محرم سن 61 ہجری میں جب آپ پہنچیے گا تو اب 2 ہی گروپ رہ جائیں گے۔ جب محرم سن 61 ہجری میں پہنچیے گا تو 2 ہی گروپ رہ جائیں گے۔ ایک گروپ وہ ہے جس کو حسین ریپرزنٹ کر رہے ہیں، دوسرا گروپ وہ ہے جس کو یزید ریپرزنٹ کر رہا ہے۔ اب آپ حسین کو لے کے رسول کے پاس جانا چاہتے ہیں کہ یزید کو لے عزیزان،
عزیزان گرامی، یہ محرم ایک ایسا نقش ہے جو رسول کے نواسے نے بنایا ہے، اور اسی لیے اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے، اپنی کشش کے اعتبار سے، اپنی جاذبیت اور اٹریکشن کے اعتبار سے یہ دنیا کا بے مثال واقعہ ہے۔ پلیز میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعے کو مسلکی اختلافات کی نظر نہ کیجیے، اس واقعے کو شیعہ اور غیر شیعہ کے اینگل سے نہ دیکھیے، اس واقعے کو بدعت و سنت کے اینگل سے نہ دیکھیے، اس واقعے کو جائز و ناجائز کی حیثیت سے نہ دیکھیے، اس لیے کہ یہ اعتراضات جو کچھ ہیں یہ ہم پر ہیں۔ دیکھیے واقع جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں دیکھیے آپ میرے ساتھ رہیے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ بھائی یہ طریقہ بیان غلط ہے، تو یہ ہمارا بیان ہے نا، تو اس کا مطلب مرزا محمد اطہر ایک غلط آدمی ہے جو غلط طریقے سے بیان کرتا ہے، واقعے پر تو اس کا اثر نہیں پڑتا ہے نا۔ بھائی ٹھیک ہے، طریقہ بیان غلط ہے، جو چیز جس طرح یہ پڑھ رہے ہیں اسے لوگوں کا دل دکھ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ غلطی میری ہے نا، چلیے مجھے مائنس کر دیجئے، مجھے مائنس کر دیجئے۔ ان کا کہا یہ ماتم جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تو یہ ماتم کون کر رہا ہے؟ یہ لوگ جو سڑک پر کھڑے انجمن لیے کھڑے یہ کر رہے ہیں نا۔ چلیے ٹھیک ہے، ان کا یہ طریقہ شرعی اعتبار سے کچھ لوگوں کی نظر میں صحیح نہیں ہے، چلیے اس کو مائنس کر دیجئے۔ یہ تو ہمارے طریقہ عمل پر اعتراض ہے، ہم ان باتوں میں پڑتے ہی نہیں۔ اصل بات پا یہ کہ حسین و یزید لڑے، اب بھائی جو نظر دلوا رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، کھچڑا جنہوں نے پکایا ان کو نہیں پکانا چاہیے، جنہوں نے سینہ زنی کی ان کو نہیں کرنا چاہیے، میں نے جس طرح تقریر کی اس طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ سب ادھر کی باتیں ہیں نا، یہاں پر کی اصلی معاملہ جو ہے اس کی بات کیجئے کہ حسین و یزید لڑے محرم سن 61 ہجری میں کربلا میں، تو اب یہ بتا دیجئے ہم سب کو کنڈم کرتے ہوئے اتنا ارشاد ہو کہ ان دونوں میں حق پا کون تھا؟ ہمارے معاملات کو آپ چھوڑ دیجئے، ہم تو بات کے لوگ ہیں، اور بات کی چیزوں نے ہم پر اثر کیا ہے، غلطیاں کی ہیں ہم نے، جو بھی کیا ہے وہ جانے دیجئے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے سن 61 ہجری میں جو لڑائی ہوئی تھی کربلا میں، اس کے اندر جو ٹکراؤ تھا وہ محمد کے نواسے اور ابو سفیان کے پوتے کے بیچ میں تھا۔ تو پلیز اپنا ووٹ داخل کیجئے، آپ ابو سفیان کے پوتے کے فیور میں ہے کہ محمد کے نواسے کے فیور میں؟ مرزا محمد اطہر کا نام نہ لائیے، وہ کنڈم آدمی ہے، غلط کر رہا ہے۔ ماتمی لوگوں کی بات نہ کیجئے، وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، نظر نیاز دلوانے والوں کی بات نہ کیجئے، وہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے، چلو ٹھیک ہے جانے دیجئے۔ یہ جو کربلا میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اس میں صراط مستقیم پر کون ہے؟ ابو سفیان کا پوتا یا محمد کا نواسا؟ دیکھیں جواب دینے میں جلدی نہ کیجیے گا، بہت سمجھ بوجھ کے جواب دیجیے گا، جواب دینے میں جلدی نہ کیجیے گا،
بہت سمجھ بوجھ کے جواب دیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ ہم محمد کے نواسے کا فیور نہیں کر سکتے تو مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ قرآن نے جس کو ابن رسول کہا اور رسول نے جس کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا، اس مسئلے کو آپ کدھر لے جائیں گے؟ اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہم تو امام حسین کا فیور کرتے ہیں اور یزید غلط تھا، تو یہ بھی بات بہت بڑی ہے، جلدی سے نہ کہہ دیجئے گا، اس لیے کہ فوراً دوسرا کوشچن اٹھے گا کہ سربراہ ملت اسلامیہ رسول کے 50 برس کے اندر ایک غلط آدمی بن گیا۔ صلوات بر محمد۔ اس لیے کہ آج کی دنیا میں جب اسلام کے متعلق ہر ایک کی نظریں اٹھ رہی ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام نے کیا سکھایا ہے اور اسلام نے کون سی تعلیم دی ہے، تو کون سا اسلام مناسب رہے گا دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے؟ یزیدی اسلام یا حسینی اسلام؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آج کی دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون سا اسلام آپ اچھا سمجھتے ہیں؟ یزید والا اسلام پیش کیا جائے یا حسین والا اسلام پیش کیا جائے؟ یزید والا اسلام کیا ہے؟ یزید والا اسلام ہے طاقت کے زور پر اپنی بات کو منوانا۔ جھگڑا کیا تھا حسین و یزید میں؟ یزید کہتا تھا میری بیعت کرو، یعنی مجھے ملت اسلامی کا سربراہ مانو، اسلام کا سب سے بڑا مجھے مانو، خلیفۃ المسلمین مجھے مانو اور زندہ رہو، مجھے خلیفۃ المسلمین ہو، امیر المومنین ہو، سربراہ ملت اسلامی ہو، رسول کا سکسیسر اور جانشین برحق مان لو بیعت کر کے، خوش رہو، آباد رہو، کھاؤ پیو، بال بچے تمہارے زندہ سلامت رہیں، ٹھیک۔ اور اگر بیعت سے میری تم نے انکار کیا اور مجھے رسول کا صحیح جانشین برحق نہیں مانا اور مجھے سربراہ ملت اسلامی نہیں مانا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ دیکھیے پہلے تو یہاں کے اوپر آپ قرآن کو لائیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ بیعت یزید اگر دین ہوتی
تو حسین پر جبر نہ کیا جاتا، بیعت لینے میں جو جبر کرے سمجھ لیجئے دین سے ہٹ کے چل رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزیزان گرامی، لفظ بیعت سے ہماری قوم کا بچہ بچہ واقف ہے۔ یزید کہتا ہے حسین یہ لشکر قہار موجود ہے اور یہ دریا بپہرا موجود ہے، بیعت کرو ورنہ تمہیں قتل کریں گے۔ یہ یزید کہہ رہا ہے بیعت کے لیے، اور حسین کے خیمے میں آواز گونج رہی ہے، میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ اب پہچانیے دین کدھر ہے۔ لا اکراہ فی الدین کی تصویر ادھر دکھائی دی کہ ادھر دکھائی دی؟ سنیے، لا اکراہ فی الدین کی تصویر کدھر دکھائی دی؟ ادھر ہے لا اکراہ فی الدین کے ادھر ہے۔ تو کہتا ہے بیعت کرو نہیں تو مار ڈالیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی جبر نہیں ہے، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ناصر گیا نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی گیا نہیں، مگر امام عالی مقام نے فرما تو دیا۔ ان کی طرف سے تو کوئی جبر نہیں تھا کہ نہیں بیٹھے رہو، بلکہ چونکہ آقا کریم ہے، اللہ اکبر، چونکہ آقا کریم ہے، لہذا ایک طرف کوفے میں یزید کی طرف سے اعلان ہے کہ من لم یخرج علی حرب الحسین فدمہ حلال، جو حسین سے لڑنے نہ جائے اس کا خون حلال ہے۔ یہ کوفے میں منادی ہوئی تھی یزید کی طرف سے کہ من لم یخرج علی حرب الحسین فدمہ حلال، جو حسین سے لڑنے نہ جائے اس کو مار دیا جائے، اس کی کوئی باس پرس نہیں۔ یہ یزیدی اسلام ہے جس کے اندر وائلنس ہے، جس میں تشدد ہے، جس میں طاقت کا استعمال ہے۔ اور دوسری طرف جب حسین نے عاشور کی رات کہا کہ میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھاتا ہوں، تو عزیزان گرامی کریم آقا نے چراغ بجھا دیا کہ اگر منہ در منہ جانے میں شرم آ رہی ہو تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے چلے جاؤ۔ یہ ہے اسلام کا وہ مزاج کرم کہ جس میں کسی کے اوپر کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے۔ اب آئیے اتنی گفتگو کے بعد ہم آپ سے ایک بڑی نکتے کی بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج ملت مسلمہ جن حالات کا شکار ہے، اس میں حسینی اسلام کام آئے گا کہ یزیدی؟ مذہب وہ ہے جس میں صبح قیامت تک کے لیے گنجائشیں ہوں، مذہب وہ ہے جس میں صبح قیامت تک کے لیے گنجائشیں ہوں۔ دنیا کی عظیم طاقتوں کے لشکر قاہرہ طاقت و توانائی میں جن کی مثال نہیں ہے، ایک ملک کے سامنے ہیں، اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں کربلا برپا ہوئی تھی۔ دنیا کی عظیم ترین طاقتوں کے عظیم لشکر سامنے ہیں۔ کربلا کو یزیدی اسلام چاہیے کہ حسینی؟
عزیزان گرامی، اب ان طاقتوں سے بڑھ کے طاقت تو ہے نہیں کسی کے پاس، اب ان طاقتوں سے بڑھ کے طاقت تو ہے نہیں کسی کے پاس جو طاقت کا جواب طاقت سے دے۔ تو دنیا کو ہر قدم پر حسین کی ضرورت محسوس ہوگی۔ اگر لوگ حسینی ہوتے تو آج چہروں پر ہراس نہ ہوتا۔ اس لیے کہ آج سے 1400 برس پہلے دنیا کی جو سب سے عظیم طاقت تھی اس نے حسین ابن علی کو اسی کربلا میں للکارا تھا۔ اسی کربلا میں للکارا تھا۔ اور میں پڑھ چکا ہوں بارہا، اتنی مدت سے پڑھ رہا ہوں اس مسجد میں تو کیا کیا نہیں پڑھ چکا، لیکن یہ کہ آج سے 1400 برس پہلے حسین کے زمانے میں یزید اپنے زمانے کا سپر پاور، جس سے بڑھ کے کوئی دوسری حکومت نہیں تھی، میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، پورا عراق، پورا ایران، پورا حجاز، پورا مصر، پورا شام، پورا اپر افریقہ، پورا وہ حصہ ترکمانستان و قزاقستان و وہ تمام جو ابھی رشیا سے آزاد ہوا ہے، پورا ادھر ہندوستان کا یہ پاکستان جس علاقے میں بنا ہے، سندھ کے نام سے جو علاقہ تھا، یہ سب کے سب اس کے صوبے تھے، یہ سب کے سب اس کے صوبے تھے، جو ملک ہیں آج وہ اس کے صوبے تھے۔ دنیا کے 50-60 ملک جتنے علاقے میں ہیں وہ اس کی ملک کے پراونس تھے۔ ایک پراونس عراق تھا، ایک سیریا تھا، ایک سعودی عربیہ تھا، ایک ایجپٹ تھا، ایک مثلا ایران تھا، ایک سندھ تھا، ایک افغانستان تھا، ایک سمرقند و بخارا تھا، ایک اوپر کا اپر افریقہ کا پورا حصہ تھا۔ یہ سب اس کے صوبے تھے، یہ سب اس کے صوبے تھے۔ اور اس دن کے یزید کو آج کا یزید نہ سمجھیے آپ، یہ تو حسین کی مظلومیت نے تماچے مارتے مارتے اس کو اتنا سا کر دیا ہے۔ کہ بچہ ایک کانسٹیبل سے تو ڈر جائے گا، لیکن اگر آپ کہیے چپ کے بیٹھو یزید آ جائے گا تو بچہ ڈرے گا نہیں اور وائلنس پر تیار ہو جائے گا کہ یزید آ جائے گا تو ہم اس کو پھٹائیں گے۔ بچہ ہرگز نہیں یزید کے نام سے ڈرے گا۔ تو آج یزید کے نام سے خوف و دہشت ختم ہو گئی ہے۔ کل یزید اپنی دنیا کا سب سے بڑا رولر تھا جو لوگوں کے دین و ایمان خرید رہا تھا۔ اتنے بڑے یزید کے مقابلے میں اگر حسین ریسٹ آف دی ورلڈ کی سپورٹ لے بھی لیتے تب بھی طاقت برابر نہ آتی۔ لہذا حسین نے دنیا کو بتایا کہ جب طاقت بہت بڑی ہو تو کردار و سیرت کی طاقت سے لڑا جاتا ہے، تلوار سے نہیں۔ اور عزیزان گرامی، ایک دوپہر میں جو لڑائی ہوئی، اب سمجھیے آپ کہ حسین لشکر کیوں نہیں لے گئے تھے۔ لشکر سے کوئی فائدہ نہیں، لشکروں میں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، لشکر تو میدان چھوڑ کے نکل لیتے ہیں، لشکر تو جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں ہمیشہ یہ دیکھا، کوئی ایک ملک یا کوئی ایک مذہب یا کوئی ایک علاقے کی بات نہیں، یہ انسان کا مزاج ہے کہ موت جھپٹ رہی ہے، انسان بھاگ رہا ہے۔ صرف حسین نے وہ جمع کیے تھے کہ موت بھاگ رہی ہے، انسان جھپٹ رہا۔ آج سے 1400 برس پہلے اس عظیم طاقت کے مقابلے میں
رسول کے نواسے نے کھڑے ہو کے جو آواز بلند کی، آج تک دنیا پر اس کا اثر ہے۔ 1400 برس گزرنے آئے، لیکن جو چند لوگ جمع ہوئے تھے جن کی گنتی 72 میں تھی، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، جن میں 80 سال کے بوڑھے بھی تھے، لیکن وہاں بوڑھے اور بچے کی بات نہیں تھی، وہاں ایمان اور جذبے کی بات تھی۔ تو جذبہ ایمانی نے 72 کے لشکر میں اتنی طاقت پیدا کر دی تھی کہ اس نے لاکھوں کے لشکر کو ایسی شکست فاش دی ہے کہ دنیا میں آج تک کسی نے اتنی ذلت آمیز شکست نہیں اٹھائی ہے جیسی یزید نے حسین کے سامنے اٹھائی ہے۔ اس مجلس میں جو بڈھے لوگ بیٹھے ہوں، میں ہمیشہ بچوں کو مخاطب کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے بڈھوں کو بھی مخاطب کروں۔ بڈھوں کو یاد ہوگا کہ جب سیکنڈ گریٹ وار ختم ہوئی ہے تو جرمنی اور جاپان ہار گئے تھے اور برطانیہ اور اس کے اتحادی جیت گئے تھے۔ تو اس وقت جاپان کا شہنشاہ امریکی جنرل کے سامنے ہاتھ جوڑے آیا تھا اور جرمنی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا، جو ابھی دیوار گری ہے تو وہ آپ کو بھی یاد ہوگا۔ لیکن لڑائی ختم ہوئے کو ابھی 100 برس نہیں ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں پورے 60 برس بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن جرمنی اور جاپان یہ بھول گئے کہ ہم ہارے تھے، برطانیہ اور امریکہ یہ بھول گئے کہ ہم جیتے تھے۔ اقتصادی دوڑ میں جرمنی اور جاپان برطانیہ اور امریکہ کے شانے سے شانے ملا کے دوڑ رہے ہیں۔ اب نہ کسی کو یاد ہے کہ یہ ہارے تھے، نہ کسی کو یاد ہے کہ یہ جیتے تھے۔ سلام ہو ان حسین پر جن کے سامنے 1400 برس پہلے جو گرا تھا ابھی تک خاک سے اٹھ نہیں پایا۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام آگے بڑھے گا۔ میں 4 دن تک آپ کو ادھر ادھر گھما کے اور مختلف تصویریں دکھا کے لے آیا اس ٹریک کے اوپر جو مجھے پیش کرنا ہے۔ اسلام کے 2 چہرے، ایک چہرہ ملوکیت اور ایک چہرہ مذہب۔ آج میں نے ذہنوں میں کچھ سوال اٹھائے ہیں، کل آگے بڑھ کے اس کا جواب بھی دوں گا۔ آج وقت تمام ہے، آج کی بات یہی تمام ہوگی۔ خالی اپنی آواز سننے والوں کو ایک رات کا موقع دیتا ہوں کہ وہ رات بھر سوچیں کہ یزید کو حق ہے اسلام کی نمائندگی کرنے کا یا حسین کو، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ بدنصیبی یہی ہے کہ ہم نے دونوں کو ایک گھر میں رکھ چھوڑا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسلام ہے وہ اسلام کے گھر میں رہے اور جو اسلام نہیں ہے وہ اسلام کے گھر سے نکالا جائے۔ اس لیے کہ عزیزان گرامی، جس طرح جرم کرنا جرم ہے ویسے ہی مجرموں کو گھر میں چھپانا بھی جرم ہے۔ قتل کرنا اگر کرائم ہے تو قاتلوں کو گھر کے اندر پناہ دینا بھی کرائم ہے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے آپ۔ بات اب آئی ہے ٹریک پر، اب کل سے آگے بڑھے گا۔ آج تو صرف اتنا کہ حسین اپنے ساتھ جو بہادر لائے، جو ناصر لائے، جو یاور لائے، ایک طرف پرکھ کے لوگ رکھے جا رہے ہیں اور دوسری طرف
ہر منزل پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کا دل چاہے چلا جائے، جس کا دل چاہے چلا جائے۔ یا مولا، زہیر کو بلایا جا رہا ہے، حبیب کو خط لکھ کے انویٹیشن بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہٹ جاؤ۔ مولا، اس عمل کا راز کیا ہے؟ کہا تجھے کیا معلوم، میرے نانا کا دین خون چاہتا ہے، اسلام کی رگوں میں خون طہارت دوڑ رہا ہے، پاکیزگی و شرافت کا خون اسلام کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جن رگوں میں خون طہارت ہے وہی بلائے جائیں گے تاکہ ان کا خون اسلام میں شامل ہو جائے۔ عزیزان گرامی، دور دور سے کھچ کے لوگ آ گئے، اور آخر میں ایک نئے آنے والے کا انتظار تھا۔ صبح ہوتے ہوتے عاشور کا سورج نکلتے نکلتے وہ بھی آ گیا، جس کا چہرہ اس کی عبا میں چھپا ہوا تھا اور سر جھکا ہوا تھا، اور آن کے اس نے پیروں پر سر رکھ دیا۔ حلی توبہ، سیدہ کے لال، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ خدا کی قسم، حسین نے اپنے دشمن کے اوپر عاشور کو سویرے جو فتح پائی ہے، لڑائی کا فیصلہ تو اسی وقت ہو گیا تھا۔ سمجھداروں کے لیے اس کے بعد کی لڑائی اب کچھ رہ نہیں گئی۔ فطری بات یہ ہے کہ مصیبت سے آدمی راحت کی طرف جاتا ہے، تکلیف سے آرام کی طرف جاتا ہے، خطرے سے محفوظ ٹھکانے کی طرف جاتا ہے، موت سے زندگی کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ 72 کا بھوکا پیاسا لشکر ہے، اس کے مقابلے میں لاکھوں سیر و سیراب فوجی کھڑے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ پیاسے لشکر سے کوئی دریا کی طرف جائے، چھوٹے لشکر سے کوئی بڑے لشکر کی طرف جائے، لیکن ہوا اس کا الٹا۔ جدھر دریا بہ رہا تھا ادھر سے آدمی ادھر آیا جدھر التش کی صدائیں بلند تھی، جدھر لاکھوں کے غول تھے ادھر سے آدمی ادھر آیا جدھر گنتی کے لوگ تھے، اور آیا بھی تو کس طرح سے آیا؟ آن کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ حلی توبہ، مولا کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ حسین نے سر اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر، کتنا لمبا فاصلہ کتنا جلدی طے ہو گیا۔ کسی کے سر کا حسین کے سینے تک پہنچ جانا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو رسول کے سینے پر سویا ہو اس کے سینے تک کسی کا سر پہنچ جائے، سینے سے لگا لیا، میں نے معاف کر دیا، اور میں نے معاف کر دیا۔ جب معافی مل گئی تو اس نے دوسری گزارش کی، مولا یہ لڑکا حاضر ہے، یہ اس کو اجازت میدان دے دی، اس کو اذن جہاد عطا ہو۔ پہلے خود نہیں مانگی، بیٹے کو، جوان لڑکا تھا، کہا اس کو، کسی نے کہا ہور اپنے سامنے، ہاں ہاں، میں بھی تو سیدہ کے لال کو گھیر کے لایا۔ ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو اولاد کا داغ کیسا ہوتا ہے۔ عجب ہے کربلا، اجازت لے لی اس نے، اور بیٹا مقتل کو چلا گیا، خوب لڑا، اور جب زخموں سے چور ہو کے گرا تو باپ پہنچ گیا سرہانے۔ گیا تھا تیز تیز اس لیے کہ بیٹے کا داغ دل پر اٹھائے گا، مگر وہاں جب منظر دیکھا
دیکھا حسین پہلے سے بیٹھے ہیں، زانو بسر ہے، رومال مبارک ہاتھ میں ہے۔ ہاں عاشور کا سویرا تھا نا، حسین پہنچ گئے بہت جلدی۔ کہا مولا آپ آ گئے؟ ارے آپ؟ کہا ہاں اور تو تو ہمارا مہمان ہے، ہم کیوں نہ آتے؟ امام کو دیکھتے دیکھتے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ زندگی بھر میدان جنگ میں گزارنے والا باپ سمجھ گیا کہ بیٹا چلا گیا، ابا کے دامن گردانے، آستینیں الٹی۔ حسین نے دیکھا، کہا کیا ارادہ ہے؟ اور کہا کچھ نہیں آقا، میت ادھر لے جاؤں گا ذرا وہاں۔ کہا سبحان اللہ، ہم کاہے کو آئے ہیں؟ ارے تیرے بیٹے کا لاشا اٹھانے تو ہم آئے ہیں، کہیں باپ بھی بیٹے کا لاشا اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا اے ہور عصر عاشور کو آؤ، ایک 18 برس والے کا لاشا پڑا ہے، ایک بوڑھا باپ کمر تھامے بیٹھا ہے، خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے میت اٹھائی، لے کے چلے، ثانیہ زہرا نکل آئیں، وہ علی اکبرہ، وہ ثمرۃ